بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج و ماجوج۔ اس کے بعد لوگ امن و امان کی زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجے گا کہ میں ایسے بندے نکالنے والا ہوں تو کسی میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت و قدرت نہیں ہے۔ تو میرے خالص بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، آپ قلعہ طور میں پناہ گزین ہوتا سامان حرب و رسد مہیا کرنے میں مشغول ہوں گے۔ اس وقت یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے۔ یہ لوگ یافس بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ ان کا ملک قطب شمالی کی طرف حفت التلیم سے باہر بتایا جاتا ہے۔ اس کے جانب شمال سمندر ہے جو سال بھر منجمد رہتا ہے۔ مشرق و مغرب میں دیواروں کی مثل دو پہاڑ ہیں، ان کے درمیان کی ایک دھاتی سے نکل کر وہ اس طرف کے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اسکندر ذوالقرنین نے ان کو ایک آہنی دیوار کے ذریعے سے بند کر دیا تھا جس کی بلندی ان دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 7 گز ہے۔ وہ دن بھر اس دیوار کے توڑنے میں لگے رہتے ہیں مگر رات کو قدرت الہی سے وہ دیوار ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ ٹڈی دل کی طرح ہر طرف پھیل جائیں گے اور بے دریغ قتل و غارت کریں گے۔ ان کی کثرت کا یہ حال ہے کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ میں جو 10 میل لمبا ہے پہنچے گی تو اس کا تمام پانی پی جائے گی اور دیکھ کر کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ پھر وہ قتل و غارت کرتے ہوئے طبس کے پہاڑ خمر میں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا تو صفایا کر دیا، چلو آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جن تو اللہ تعالیٰ خون آلود کرتے لوٹا دے گا۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ اب تو ہمارے سوا کوئی نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ اور آپ کے صحاب میں تحت کا یہ عالم ہوگا کہ گائے کا قلعہ 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ بس مشرین دعا کریں گے کہ اس پر اللہ تعالیٰ ان میں مرض ناغف بھیجے گا۔ یا ایک دانہ ہوتا ہے جو اونٹ اور بھیڑ بکری کی گردنوں میں نکلتا ہے اور طاعون کی طرح ہلاک کر دیتا ہے۔ اس مرض میں یاجوج ماجوج جب اعتبار کی ہلاک ہو جائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب میدان کی طرف آئیں گے اور زمین میں ایک پالش پھر بھر جگہ ایسی نہ پائیں گے جو ان کی چربی و دندی سے پر نہ ہو۔ پھر آپ ماں صاحب دست بددعا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں شطران پختی کی مانند لمبی ہوں گی۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو وہاں پہن دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک عالمگیر بارش بھیجے گا، اس سے زمین بالکل صاف ہو جائے گی۔ اس بارش کی برکت سے زمین کی پیداوار میں بڑی ترقی ہوگی، یہاں تک کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ حیوانات کا دودھ اس کثرت سے ہوگا کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ ایک کنبہ کے لیے کافی ہوگا۔ قوم یاجوج ماجوج کی کمانیں کشش اور تیر مومنوں کے لیے 7 سال ایندھن کا کام دیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں 40 سال رہیں گے۔ آپ کا نکاح ہوگا اور اولاد پیدا ہوگی، پھر آپ انتقال فرمائیں گے اور حضور اقدس کے روضہ مطہرہ میں دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قبیلہ قحطان میں سے ایک شخص یمن کے رہنے والے آپ کے خلیفہ ہوں گے اور امور خلافت کو عدل و انصاف کے ساتھ سر انجام دیں گے، جن کا نام ہوگا جہجہ۔ اور جہجہ کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے جن کے عہد میں رسوم کفر و جہل شائع ہو جائیں گی اور علم کم ہو جائے گا۔ اسی اثناء میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مغرب میں زمین میں دھنس جائے گا جن میں منکرین تیر ہلاک ہو جائیں گے۔ میری دل سے دعا ہے اپنے پیارے رسول اور پیارے حبیب حضور سرکار رحمت اللہ علیہ و خاتم النبی حضور کے ساتھ پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک بڑا دھواں آسمان سے نمودار ہوگا جو 40 روز رہے گا۔ اس سے مسلمان زدام میں مبتلا ہو جائیں گے، کافروں اور منافقوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، بعض 1 دن، بعض 2 دن، بعض 3 دن کے بعد ہوش میں آئیں گے۔ اس کے بعد ماہ ذی الحج میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تن دل اور مویشی چراگاہ کے لیے بے قرار ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نعرہ وزاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ آخر 3-4 رات کی مقدار اس رات کے دراز ہونے کے بعد
اضطراب کی حالت میں آفتاب مغرب سے چاند درہم کی مانند تھوڑی سی روشنی کے ساتھ نکلے گا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس دن آفتاب اتنا بلند ہوتا غروب ہوگا کہ چاشتے ہوتا ہے، پھر حسب معمول مشرق کی طرف سے نکلتا رہے گا۔ دوسرے روز لوگ اسی کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ توہ صفار زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا جسے دبت الارض کہتے ہیں۔ وہ چہرے میں آدمی سے، گردن میں اونٹ سے، دم میں بیل سے، سرین میں ہرن سے، سینگوں میں 12 سنگے سے، ہاتھ میں بندر سے اور تانوں میں ہاتھی سے مشابہ ہوگا۔ پہلے یمن میں پھر نجد میں ظاہر ہوتا غائب ہو جائے گا، پھر دوبارہ مکہ مشرفہ میں ظاہر ہوگا۔ اس سے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ ایسی تیزی سے شہروں کا دورہ کرے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے نہ بچ سکے گا۔ وہ اہل ایمان کی پیشانی پر عصائے موسیٰ سے ایک نورانی خط کھینچ دے گا جس سے تمام چہرہ نورانی ہو جائے گا، اور کفار کی ناک یا گردن پر خاتم سلیمان سے مہر کر دے گا جس سے ان کا چہرہ سیاہ اور بے رونق ہو جائے گا۔ میری دل سے اللہ اپنے پیارے رسول اور پیارے حبیب کے ساتھ اللہ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ اشارے ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔